بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس قسم میں خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے متعلق کچھ ضروری مسائل سوال و جواب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے بطور تمہید ایک بات سمجھ لیں، خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اس لیے آج کی اس قسم میں جب بھی خفین کا تذکرہ ہو یا موزے کا تذکرہ ہو تو اس سے چمڑے کا موزہ یا پھر جو چمڑے کے موزے کے حکم میں ہے، یعنی جن پر مسح کرنا جائز ہے، وہ مراد ہوں گے۔ بازاروں میں جو عامتاً بکتے ہیں سوتی وغیرہ کے موزے، وہ مراد نہیں ہیں۔ سوال نمبر 1، خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب، خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بھیگے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں داہنے موزے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے ظاہری حصہ یعنی پیروں کی انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کی طرف کھینچتے ہوئے ٹخنوں سے اوپر تک لے جائیں، اور انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر دیں تو بہتر ہوگا۔ یہ تو موزے پر مسح کا مسنون طریقہ تھا۔ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، گویا کہ عملی اعتبار سے وہ فرض ہیں۔ نمبر 1، خفین یعنی موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا، کیونکہ مسح کا اصل مقام پیروں کے اوپر کا اگلا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خفین کے نچلے حصے میں یعنی تلوے والے حصے میں مسح کیا یا صرف ایڑی پر مسح کیا تو مسح درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہاتھ کی کم از کم چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر مسح کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی صرف 1 یا 2 انگلیوں کے بقدر مسح کیا تو یہ مسح درست نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 2، مسح کی مدت کب سے کب تک ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص وضو کر کے خفین پہن لے تو کب تک اس پر مسح کر سکتا ہے؟ جواب، مقیم کے لیے یعنی جو شخص شریعت کے اعتبار سے مسافر نہیں ہے، مکمل 1 دن یعنی 24 گھنٹہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو شریعت کے روح سے مسافر ہے یعنی ایسے سفر میں ہے جس میں 4 رکعت والی فرض نمازوں کے سلسلے میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، تو ایسے مسافر کے لیے مکمل 3 دن یعنی 72 گھنٹے ہیں، اور یہ 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹے کا اعتبار وضو کر کے موزہ پہننے کے وقت سے نہیں ہوگا، بلکہ وضو کر کے موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار وضو ٹوٹے گا اس وقت سے شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر سمجھیں، ایک شخص دن کے 1 بجے وضو کر کے خفین پہنا اور اس کا وضو 4 بجے ٹوٹا، تو اب 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹے کا اعتبار 4 بجے سے ہوگا، کیونکہ یہی اس کے وضو ٹوٹنے کا وقت ہے، 1 بجے سے نہیں ہوگا جو موزہ پہننے کا وقت ہے۔ لہذا ایسا شخص اگر مقیم ہے تو آئندہ کل 4 بجے تک اس کے حق میں مسح کی مدت باقی رہے گی۔ سوال نمبر 3، مسح کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟ دوبارہ وضو کیا جائے یا صرف موزہ نکال کر پیر دھو لیا جائے؟ جواب، اگر کسی شخص کے مسح کی مدت ختم ہو ایسے وقت میں کہ وہ شخص باوضو ہو یعنی وضو کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے صرف موزہ اتار کر پیر دھو لینا کافی ہوگا، الگ سے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، خفین پر مسح کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، خفین پر مسح چند چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اسی صورت میں دوبارہ وضو کرتے وقت مسح کر لینا کافی ہوگا۔ اور آگے جتنی صورتیں بیان کی جائیں گی ان میں موزہ اتار کر پیر دھونا ضروری ہوگا، صرف مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مسح کی مدت شروع ہونے کے بعد دونوں موزوں یا ایک موزے کا پیر سے نکل جانا۔ اسی طرح موزے سے پیر کے اکثر حصے کے باہر آ جانے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں دونوں موزوں کو اتار کر پیر کا دھونا ضروری ہے۔ نمبر 3، کسی ایک موزے کا پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹ جانا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ 3 چھوٹی انگلیوں کی قید اس وقت ہے جبکہ موزہ پیر کے انگلیوں کی جگہ سے نہ پھٹا ہو بلکہ کسی اور جگہ سے پھٹا ہو، اور اگر انگلیوں کی جگہ پھٹا ہو تو اس وقت پھر انہی انگلیوں کا اعتبار ہوگا جن انگلیوں کی جگہ سے پھٹا ہے، خواہ وہ پیر کی چھوٹی انگلیاں ہو یا بڑی انگلیاں ہوں۔ نمبر 4، دونوں موزوں یا کسی ایک موزے کے اندر پاؤں کے اکثر حصے تک پانی کا داخل ہو جانا۔ نمبر 5، مسح کی مدت کا ختم ہو جانا۔ ان 5 صورتوں میں سے صرف پہلی صورت میں مسح کر لینا کافی ہوگا، باقی تمام صورتوں میں دونوں موزے اتار کر پیروں کا دھونا ضروری ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434، ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ اسی طرح خفین اور موزوں پر مسح کے احکام۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔